اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا خوش آمدید ہے کہ نوائے چینل میں، جہاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں رمضان کے دوسرے عشرے کی فضیلت اور دعائیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتیں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اختتام پذیر ہو چکا اور دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک کو مقدس مہینے میں روزہ اور عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی کے ان تمام مراحل میں کرامت ثابت ہوتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، جو زندگی کے خصوصاً پہلے مرحلے میں اشد ضروری ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جو زندگی کے دوسرے مرحلے کے لیے کارآمد ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، جو زندگی کے تیسرے مرحلے میں کارآمد ہے۔ ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا، وہ انتہائی بدقسمت اور حرمہ نصیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی اور تیسرے مظلوم کی۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے کہ اے لوگو، اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹلا دیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر اور گڑ گڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے چونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ توبہ و استغفار اس مہینے کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ جس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور رب نے اسے بخش دیا، وہ رمضان کے فضائل و برکات سے محفوظ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ و استغفار کرتے رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے اور اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، سو تم اللہ کو اس مہینہ میں نیک کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینہ میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ صادق الامین خاتم النبیین رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے تو اس کی گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس ماہ مبارک کی آمد کا یہی مبارک دن تھا جب تقریباً 1500 سال قبل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی، لوگوں، خدا کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے، اور وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ اپنے پروردگار کے سامنے سچی نیتوں اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ روزہ رکھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جو اس عظیم مہینے میں خدا کی ان برکات سے بہرمند نہ ہو سکے۔ روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ دار کے لیے شفاعت و سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے کہ اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا۔
آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے دین میں بہت سی آسانیاں فرمائی ہیں۔ ایسے ہی ایک نعمت ماہ رمضان کی صورت میں مسلمانوں کو عطا ہوئی، جس میں خالق کائنات نے واضح کر دیا جو لوگ ماہ رمضان کے روزے احکام شریعت کے مطابق رکھیں اور تمام برائیوں سے بچے رہیں، ان کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بڑا اجر ہے، اور جنہیں اللہ کی رضات انعام و اجر سے نواز دے وہی پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکتوں سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خود بھی فائدہ اٹھائیے اور اپنوں کو بھی ترغیب دیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ شکریہ۔